اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع نذیر احتشام، اللہ کے فضل و کرم سے نماز فجر کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہم سب درس قرآن میں شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ جل مجد الکریم آج کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، قربانی کے مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں۔ آج جو ذکر ہونا ہے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 158 سورہ بقرہ دوسرا پارہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بھی بیت اللہ شریف کا حج کرے گا یا بیت اللہ شریف جا کر عمرہ کی سعادت حاصل کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، سعی کرے صفا اور مروہ کے درمیان۔ اور یاد رکھیے گا عمرہ کرنے کے جو ارکان ہیں ان میں سے اہم رکن صفا مروہ کے درمیان سعی ہے۔ جب تک معتمر صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرے تو سعی نہ کرنے کی وجہ سے اس کا عمرہ نہیں کہلاتا۔ اور اسی طرح حج بیت اللہ کرنے والے کے لیے بھی صفا مروہ کے درمیان سعی واجب ہے۔ اگر وہ سعی نہیں کرے گا تو اس پر دم لازم ہے۔ تو یہ جو صفا مروہ کی سعی لازم ہوئی اور اس کا ذکر قرآن میں آیا، پھر فرمایا ومن تطوع خیرا، جو شخص مزید اضافی طور پر اس کی سعی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بس بے شک اللہ تعالی شکر کا بدلہ دینے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس کے وہ عمل بھی نیکی بھی جو ہے رہ گان، ایک مرتبہ عمرہ میں سعی نہیں، جب جب عمرہ کرے گا تب تب اسے سعی کرنا پڑے گی، اور جب بھی حج کرے گا تب اسے سعی کرنا پڑے گا۔ یہ در حقیقت قربانی کے ایام ہے۔ قربانی کے دنوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو قربانی ایک خاص اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ پر، نبی علیہ السلام کی امت پر قائم باقی رہی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہا گیا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ در حقیقت تین ہستیوں کے کارنامے کا نام قربانی ہے۔ ایک تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کہ آپ کو اللہ رب العزت نے خواب میں فرمایا، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ سار فلما اسلما وتلوا للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے منوان قربانی کرنے کے لیے بالکل ہر اعتبار سے اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر
انہوں نے عمل کیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہیں پتہ چلا کہ میرا رب میری قربانی چاہتا ہے، تو آپ نے اپنے والد گرامی کو جو الفاظ کہے تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم مجھے اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنے والا پاؤ گے۔ تو آپ نے صبر کی بھی ایک بے مثال قربانی دے کر بے مثال مثال قائم کی۔ پھر حضرت حاجرہ کا تذکرہ نہ ہو، وہ مئی صاحبہ جنہوں نے باقاعدہ تیار کیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں لے جایا گیا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھوڑا سا تذکرہ ہم کر لیتے ہیں کہ آج کی امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بھی نمونہ ہے کہ ایک خاتون کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتی رہے اور کہے پھر میں جنتی ہوں، نہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی بندی ہے، اس پر بھی اللہ کے احکامات لازم ہے، اور اس کا بھی مشن یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کروں۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو خاندان اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والی شہزادی تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حالات کے حادثے کی وجہ سے انہیں بھی بیچا جانے لگا۔ ایک بادشاہ کے ہاں جب یہ پہنچی تو بادشاہ نے اپنی ہوس پورا کرنے کے لیے، یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کی طرف جب دست درازی کرنے لگا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، دونوں ہاتھ شل ہو گئے اس کو۔ اور اس موقع پر مئی صاحبہ کی پاک دامنی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ پھر اس نے کہا میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور اس ارادے سے پھر گیا، اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ پھر دوبارہ اس نے وہی ارادہ کیا، اور جب اس نے اس کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو دونوں ہاتھ دوبارہ شل ہو۔ پھر اسی طرح اپنا ارادہ اس نے واپس لیا، اس کے ہاتھ دونوں درست ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح اس نے ارادہ بنایا، عمل کرنے لگا، اور پھر اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ اور یوں اللہ رب العزت نے اس مئی صاحبہ کی عزت اور ان کی پاک دامنی کی حفاظت فرمائی۔ اس میں ایک سبق یہ ہے کہ اگر آج بھی اگر کوئی خاتون اپنی پاک دامنی کا اہتمام کرتی ہے، پردے کے اعتبار سے ہو یا دیگر عزت کے اعتبار سے ہو، اگر اللہ نہ کرے ایسے حالات ہو جائے تو رب العالمین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس خاتون پر کوئی ہاتھ اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت غیب سے اس کی پاک دامنی کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار یہ ایک نمونے کے طور پر ہے کہ ان مئی صاحبہ چونکہ ایک خاندانی تعلق اچھا اعلیٰ تھا اور اللہ کے نبی، اور یہ کیوں نہ ہوتا ایسے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نسب میں دادی بنتی ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دادا جان بنتے ہیں، تو اب حضور علیہ السلام کے نسب کی بات نہ ہو۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک میں تمام پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا، یعنی حضور علیہ السلام کے تمام نسب مبارک پاک۔ تو چونکہ حضور کا نسب تھا تو اس لیے اللہ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی۔ اور تو وہ مئی صاحبہ وہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 90 سال سے عمر زیادہ تھی، 99 سال تک کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکلوتا بیٹا جناب حضرت حسینہ اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ پھر ابھی چاندی دن گزرے تھے، بچپنا ہی تھا، بالکل دودھ پیتے بچے کی حالت میں اللہ نے حکم فرمایا کہ انہیں تم
میرے لیے وقف کرو فلاں جگہ پہ سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام راستہ کے لیے آگے موجود، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی حال میں اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی؟ جہاں بھی قیام کرتے یہی کہتے کہ اللہ کا یہاں ہی رکنے کا حکم ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے نہیں، آگے کو جانا ہے، آگے کو جانا ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اتنا بے آب تاب تھے کہ جلد ہی میں اللہ کا حکم پورا کروں۔ رب نے فرمایا ہے اب چلتے چلتے جس وقت جہاں بیت اللہ شریف ہے اس کے قریب، اگر ہم اس منظر کو یوں بھی بیان کریں نا کہ صدیاں گزر گئی تھی، بیت اللہ شریف کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ بیت اللہ شریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر شروع سے تھا۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا مکۃ المکرمہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب وہ تو پہلے سے موجود تھا لیکن اسے جانتا کو نہیں تھا۔ اس کی اب اس کی آبادی کا اہتمام ہو رہا ہے، اس کا انتظام ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ تو اب وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو بھیجا جا رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں اس حال میں پہنچ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی ویران جگہ کو آباد کرنا چاہتا ہے وہاں اپنے پیاروں کو بھیج دیتا ہے، اور وہاں وہ ڈیرے لگاتے، پھر وہ چیز آباد ہو جاتی ہے۔ اب جہاں بیت اللہ شریف بالکل اس کے قریب ہی وہیں جا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہاں ہی رکنا ہے۔ اب جب یہاں رکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اپنی اہلیہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے، چاند کھجورے اور پانی تھوڑا سا مشکیزے کے اندر، آپ وہاں سے اسی حال میں انہیں چھوڑ کر روانہ ہو، اور وہاں دعائیں بھی کی جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہونے لگے تو مئی صاحبہ نے آواز دے کر پوچھا آپ ہمیں یہاں بے یار و مددگار کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ فرمایا تب بھی کوئی جواب نہ دیا، دوسری مرتبہ پوچھا تب بھی کوئی جواب، تیسری مرتبہ مئی صاحبہ نے نا سوال کا رخ بدل دیا، کیا اللہ کا حکم ہے یہاں ہمیں روک کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام میں جواب دیا ہاں میرے رب کا حکم ہے اور اسی پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو مئی صاحبہ کتنی صابرہ شاکرہ تھی، کوئی جزا فضا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر رب کا حکم ہے تو رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس وادی بغیر ذی زر جس کے ارد گرد کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں، کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا نظر نہیں آتا، جنگل کے ایسے مقام پر جہاں پرندہ بھی نظر نہ آئے، وہ این بہت بڑا جنگل جہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، ایسی صورتحال میں انہیں چھوڑ کر وہ آئے۔ وہ مئی صاحبہ اللہ رب العزت کی رضا کو قبول کرتے ہوئے وہی رہی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی کیسے حفاظت فرمائی، جس وقت پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہوئی، بچہ دودھ پیتا، اس کو چھوڑ کر آپ ان کی پان کی تلاش میں جب نکلے تو ایک مرتبہ چونکہ یہ پہاڑ صفا اور مروہ بنسبت بیت اللہ شریف والی مقام کے یہ اونچی جگہ تھی، تو انہوں کا یہاں جا کر دیکھتے کہیں دور سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آئے یا کوئی آبادی بستی نظر آئے، کوئی نام و نشان نظر آئے، کوئی پانی مل جائے، پانی تو یہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب آپ مروہ پر صفا پر پہلے گئی، صفا سے پھر آپ نے کہا یہاں سے نظر نہیں آیا تو مروہ تک پہنچو، پھر آپ مروہ پر گئی، اور اس دوران نیچے جو گہرائی ہے گھاٹی، اس جگہ سے آپ دوڑتے ہوئے گزرتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جا رہی تھی، جنگل تھا کہ کہیں انہیں نقصان بھی نہ پہنچے، ساری فکر تھی۔ تو اب اللہ جل مجد الکریم نے اس مئی صاحبہ کی انداز کو جو اپنے لیے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، پھر رب انہیں کتنی عزتیں عطا فرماتا۔ اب صفا مروہ دنیا کے کئی پہاڑ ہیں، بہت بڑے پہاڑ ہیں، اونچے بھی بہت بڑے ہیں، لیکن صفا مروہ کی شان کیا بن گئی،
وہ मई साहिबा के कदम लगे जिन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने इस बुढ़ापे के अंदर इस उम्र में जब उन्हें बच्चा पैदा नसीब हुआ तो उसके बावजूद अल्लाह की रजा पे राजी रहने के लिए एक वादी गैर जी ज़र में रहने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सफा मरवा को हमेशा के लिए शाइरुल्लाह फरमा दिया। फरमाया अब ये आम पहाड़ नहीं रहे बल्कि इस मई साहिबा के कदम लगने की वजह से अल्लाह की निशानियां बन गई। इन सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अब जब साई करने वाला सही कर रहा होता है उसको ये लफ्ज आते हो तो ये जो उस वक्त पढ़कर इंसान को लुत्फ आता है और सुकून मिलता है कि आज मैं सफा मरवा पे सही भी कर रहा हूँ और अल्लाह की ताला की आयत भी इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह की तिलावत भी कर रहा हूँ, जुबान पे जारी। तो सफा मरवा फिर इसी तरह जिस वक्त 13 साल की उम्र थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की या 17 साल, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ, वो ख्वाब उन्हें देखा, अब इन्हें आपने कुर्बान कर लिया। आप वहां से फिर शाम से वापस, पहले भी शाम से वहां पहुंचे थे, ये सफर शाम से करके वादी गैर की, फिर आप शाम में वापस आ गए थे, फिर यहाँ मिस्र शाम से वापस जब गए तो आपने अपने आलिया को फरमाया इसकी तैयारी करो। तैयारी करा के इन्हें जब लेकर गए और छुरी भी साथ थी, तो उस वक्त जिस वक्त आप इस पर अमल पूरा करने लगे, इससे चंद लम्हे पहले शैतान इब्लीस जो कि इंसान का खुला दुश्मन है, सबसे पहले उसने वार करने के लिए मई साहिबा के पास भी खातून जो है वो पिघल जाएगी, माँ की ममता कैसे बर्दाश्त करते कि किसी बेटे को जबा किया जाए, तो पहले उन्हें ही कहा जाए। तो कहने लगा कि आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को तैयारी करा के किधर ले गए? उन्होंने कहा वो तो काम काज के लिए। कहा नहीं नहीं, वो छुरी भी साथ लेकर गए, उन्होंने आज उन्हें जबा करना है। उन्होंने कहा कभी किसी बाप ने भी बेटे को जबा किया होगा? उन्होंने कहा बेटे को जबा करना तो किसी बाप ने नहीं किया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर गुजरेंगे। उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा उन्हें उनके रब ने फरमाया है। तो मई साहिबा के जुमले ये निकले कि अगर रब का हुक्म है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये काम करने का, तो मैं कौन हूं तो ये रुकावट बनने वाली, बल्कि मैं भी यही कहूंगी कि वो अल्लाह का हुक्म पूरा कर गुजरे, हम रब की ताला के रजा पे राजी हैं। तो यूं उस मौका पर इबलीस नकारा हुआ और ये जो रमिए जमारा होती है, जो 3 मकामात पर शैतानों को कंकरियां मारी जाती है, उसका तस्वुर भी उसी निस्बत से है, उसी अमल से है। तो सबसे पहली मर्तबा वो बड़े शैतान है जिसको कंकरियां मारी जाती है, और वही उसने जनाब सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा। इन तमाम बातों से हमारे लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर अपना ख्वाब पूरा करने के लिए बेटे को लिटा दिया और उस पे छुरी फेर दी, अल्लाह का हुक्म पूरा किया। लेकिन रब्बुल आलमीन की मंशा ये थी कि कुरान ने कहा फनअतैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुर्बान होना हो, हजरत हाजरा की कुर्बानी, इन तीनों के इस वाक़े से मुख्तसर से लम्हात में क्या सबक मिलता है? आज जानवरों की कुर्बानी करना बड़ा आसान है, लेकिन इस तस्वुर में ये जो कुर्बानी हो रही थी, सब ये चाह रहे थे हमारा रब राजी है। इसमें हमारे लिए सबक ये कि हम कुर्बानी करें तो उसमें मकसद अल्लाह को राजी करना हो, और वो तो अपनी जाने कुर्बान करके रब को राजी कर रहे थे। आज इसमें हमारे लिए सबक है कि हम दीन सीखने के लिए टाइम निकालें, हम अल्लाह के दीन को समझने के लिए टाइम कुर्बानी दें। हम अपनी जान की कुर्बानी देना तो दूर की बात है, अपने वक्त की कुर्बानी दे 5 वक्त की नमाज के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए, दियानतदारी से, सदाकत से, कि रब राजी हो जाए, हमारे तमाम अमाल ऐसे हो जिनसे रब्बुल आलमीन की रजा मकसूद हो, तो यकीनन अल्लाह जल्ल मजदुल करीम रास्ते आसान फरमा देता है उन लोगों के लिए जो उसके रास्ते पे चलना चाहते हैं। अल्लाह ताला जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की बरकत से आज उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानी को कबूल हो मंजूर फरमाए। हज बैतुल्लाह के हुज्जाज किराम
وہ آج ان کے ہاں یوم عرفہ ہے، وہاں یوم عرفہ کی نسبت سے وہ میدان عرفات میں جانے کو تیاریاں کر رہے ہوں گے. ان کے حج کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. اللہم ربنا